اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیان میں ہم سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اسٹوری۔ ایمان افروز بیان ہے، ضرور سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو سپنا آیا کہ بنی اسرائیل میں جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی بادشاہیت کو تہس نہس کرے گا اور فرعون کے موت کی وجہ بھی وہی بنے گا۔ فرعون کو یہ سپنا دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر بنی اسرائیل قوم کے جتنے بھی بیٹے ہیں سب کو قتل کر دو۔ سپاہیوں نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم ملا تھا۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیٹ میں تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ان کا انتظار ہونے لگا کہ اب جب بھی کوئی بچہ ہو ہمیں اطلاع دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بڑھئی بنا کر بھیجا۔ اللہ کا حکم تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی، بکسے بنوا لو، بکسے بنوا لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بکسا بنوا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی اس بکسے میں ڈال کر دعا کی کہ یا اللہ تو میرے بیٹے کو میرے ہی پاس رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بکسے کو پانی میں ڈال دیا، بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس رکا۔ اب جب کہ فرعون کے بچے نہیں تھے، فرعون نے نکلوایا۔ جب اسے پتہ چلا کہ بکسے میں بچہ ہے تو اسے خیال آیا کہ کہیں یہی تو میرا قاتل نہیں ہے۔ وہ دن رات یہی سوچتا رہا۔ آخر ایک دن اس نے یعنی کہ فرعون نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے بھی مار دوں گا۔ فرعون نے جب تلوار اٹھائی ان کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے کہ آج میں ختم کر دوں گا، تو فرعون کی بیوی آسیہ آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، یہ آپ کی جان کیسے لے سکتا ہے، معصوم ہے۔ فرعون رک گیا، نہیں مارا۔ کچھ دن بیتنے کے بعد ایک دن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کھیل رہے تھے اور کھیلتے ہوئے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لی۔ فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیے۔ فرعون کے دماغ میں پھر سے یہ خیال آیا کہ آج یہ میرے داڑھی تک گیا ہے، کل کو یہ میرے گردن تک جائے گا۔ اب تو پکا میرا قاتل یہی ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اپنے کو خدا سمجھنے والا انسان ایک انسان سے ڈر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پھر سے مارنا چاہا۔ آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی پھر سے کہنے لگی کہ آپ مصر کے بادشاہ ہو، آپ کو مارنے کی ضرورت کسی کی ہے؟ اچھا چلو، آسیہ نے کہا کہ اچھا چلو ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں، آپ کا شک بھی دور ہو جائے گا۔ فرعون فوراً تیار ہو گیا۔ آسیہ چونکہ بیوی تھی، کہنے لگی ہم اس بچے کے سامنے اسرفی رکھتے ہیں اور ایک طرف آگ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس چیز کو یہ بچہ ہاتھ لگاتا ہے۔ اگر اس نے اسرفی پکڑی تو سمجھ لینا کہ یہی ہے جو آپ کے موت کی وجہ بنے گا۔ اگر آگ پکڑ لیا اس بچے نے تو آپ چھوڑ دیں گے اس معصوم کو۔ فرعون مان گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جیسا تم بولو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے آگے یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اسرفی پکڑنا چاہا، وہ ہاتھ اٹھا چکے تھے اسرفی کی طرف۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ ان کا منہ جل گیا۔ فرعون کی بیوی خوش ہوئی اور کہا کہ دیکھو، اگر اسے عقل ہوتی تو یہ اپنے منہ کو تھوڑی جلاتا۔ اور فرعون کو صبر آ گیا کہ یہ وہ نہیں جو میرے موت کی وجہ بنے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے ملا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، اپنے خاص بندوں کی بڑی پرواہ کرتا ہے، دشمنوں میں رکھ کر بھی حفاظت کرتا ہے، دشمنوں کے گھر روزی بھی اپنے نیک بندوں کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ کا کام نرالا ہے، اللہ نام بڑا برکت والا ہے۔ وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کے ساتھ رکھنا ہے، کیا بہتر ہے کیا نقصان ہے، اللہ کو سب علم ہے۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔